باپ کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن نے ایک باپ کا ذکر کیا ہے کہ ایسا باپ پورے قرآن میں بیان نہیں ہوا، وہ ہے یعقوب علیہ السلام۔ جیسے یعقوب نے باپ بن کے دکھایا ہے، پوری امت کے لیے پیغام ہے، اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو کیا کرو؟ گھر سے نکال دو، جائیداد سے آگ کر دو، لڑائیاں جھگڑے شروع کر دو؟ نہیں، صبر کرو۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ذرا بیٹوں کا تبصرہ سنو، ان ابانا لفی ضلال مبین۔ باپ نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا پوتا ہے، نبی کا باپ ہے، اور کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بہت بڑا گمراہ انسان ہے۔ اور فی کے ساتھ جو انہوں نے کر دیا ہے، فی لفی ضلال مبین، توبہ توبہ۔ اور اتنے غلط ذہن رکھنے والوں کو یعقوب علیہ السلام نے باپ بن کے دکھایا، گھر سے نہیں نکالا، تانا نہیں دیا تم نے میرے بیٹے کو تباہ کر دیا، تم نے یوسف کو اغوا کر کے ہلاک کر دیا، ایک لفظ نہیں بولے۔ 40 سال بعد اللہ نے سب کو ملا بھی دیا، جھکا بھی دیا، جوڑ بھی دیا، محبت اور الفتیں بھی قائم فرما دی، ایک دوسرے سے پیار محبت کی فضا بھی، سب کی بخشش بھی کروا دی۔ تو میرے سب سے زیادہ رشتوں کو نبھانا مشکل کام ہوتا ہے، تو جس کی بیوی بدتمیز ہو اور وہ خامند صبر کرے تو لوط اور نوح علیہ السلام والا صبر ملے۔ اولاد نافرمان ہو جائے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، اولاد نافرمان ہو جائے اور باپ صبر کر جائے اور حسن سلوک کو باقی رکھے تو امید ہے اللہ یعقوب علیہ السلام والا اجر عطا فرمائیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بیوی بڑی بدتمیز، ان کا ایک مرید ان کو ملنے آیا، وہ گئے ہوئے تھے جنگل، اس نے دروازے پر دستک دی کہ میرے پیر ہیں۔ وہ کہنے کہ تیرے پیر دی بھی ایسی تیسی تے نال تیری بھی ایسی تیسی، نال چنگیاں سلواتاں پڑھ سنائیں۔ اسے کہلے بھی اے کی بنی، تو اندر ہی کام بگڑیا پیا۔ اس نے دائیں بائیں پوچھا میرا پیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ادھر جنگل گئے تھے۔ وہ جنگل کو چل پڑا، آگے دیکھا تو وہ لکڑیاں کاٹ کے شیر پر لاد کے آ رہے تھے، شیر پر۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا پیر سائیں اے بیگم تک قابو آئی نہیں تھی، شیر کے میں قابو آ گیا۔ وہ کہنے لگے میرا پتر او دیاں سہ کے اللہ نے شیر میرے قابو کر دیتے، او دیاں سہ کے رب ہے شیر میرے قابو کر دیتے۔ دیکھو بھائیو، یہ جنت نہیں ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے۔ تو صلح کرو، صلح کرو، صلح۔ بڑوں کا کام ہے، عام طور پر سسرالی معاشرہ تباہی پھیرتا ہے، صلح کا کردار ادا نہیں کرتا، آگ بھڑکاتا ہے۔ تو میں سب سے پاک گھر کی مثال دیتا ہوں، سب سے پاک جوڑا نبیوں کے بعد علی و فاطمہ۔ ہمارے نبی گھر میں آئے، بیٹی کے تو اب تھوڑا غمگین بیٹھے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہا علی کدھر ہے؟ کہیں باہر نکل گئے۔ تو آپ نے خود علی کی تلاش میں نکل پڑے، یہ نہیں کہا میں بیٹی کا باپ ہوں، میں کیسے جاؤں داماد کے پاس۔ آپ خود چل پڑے تلاش کرنے، دیکھا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، چادر اتر کرتا ذرا اوپر چڑھ گیا تھا تو کمر پر مٹی کے لگی ہوئی تھی، تو آپ آ کر بیٹھ گئے اور یوں اٹھائے، قم یا ابا تراب، بڑے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب کا مطلب تھا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے تمہارا دونوں کا جھگڑا، لیکن تو مجھے ویسا ہی پیارا ہے جیسے پہلے پیارا تھا، یہ پیغام ہے ابو تراب میں۔ اب لائے گھر آئے اور یوں لیٹ گئے، دیکھو جیسے میں لیٹ زمین پر ایسے لیٹ، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا، یہاں حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا، ٹھیک ہو دیکھ رہے ہو؟ پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا، یہ علی کا ہاتھ پیٹ پر، یہ زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر، اور یہ نبی کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر، ٹھیک ہو گیا؟
سمجھ میں آ گئی صورت؟ آپ نے کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی، دونوں بولو ہماری، نہیں پوچھا ہاں بھائی علی کیا مسئلہ ہے، ہاں بھائی فاطمہ کیا مسئلہ ہے، مسئلے پوچھنے والے ہور لڑائی پواتے آ جاندے ہیں۔ یاد رکھنا اگر صلح کرانی ہو مسئلے نا، ہاں بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، وہ ڈھیر چوکھا جھگڑا پاتے آ جاندے، پہلے نالوں میں کم اگاں لگا جاندہ ہے۔ آپ نے نہیں پوچھا علی ہاں کیا ہوا، بات دو کیا، چلو بولو صلح ہو گئی، انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی، بس آپ اٹھے باہر نکلے، اتنا خوش کہ آپ کے یہاں سے نور نکل رہا تھا ایسے جگمگ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا۔ میرے بھائی بہنوں صلح سے رہو، محبت سے رہو، یہ گزرگاہ ہے، گزر جائے گی، یہاں آئیڈیل لائف تلاش کرو گے نہیں ملے گی، گزارا ہی کرنا ہے، گزارا ہی کرنا ہے۔ ہاں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق اچھے کریں، ہم اپنے اخلاق اچھے کریں، زبان کا بول میٹھا کریں، صحیح سنو صحیح بولو، غلط نہ سنو غلط نہ بولو۔ دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار، اپنی وجہ سے ہر ایک سے لڑتا ہے، بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے۔ تو تم چاہو گے کہ اپنے آپ کو گندا کرو، اگر آپ کسی سے نفرت کرو گے تو وہ گندے جذبات آپ کے اندر جائیں گے، آپ کے اندر گندگی بھر جائے گی۔ اپنے آپ کو گندا کرنا چاہو گے، کسی کی غیبت سنو گے تمہارے اندر گندگی بھر جائے گی، اپنے آپ کو گندا کرنا چاہتے ہو، کسی کی برائی سنو گے تمہارے اندر زہر بھرے گا، اپنے آپ کو زہریلا بنانا چاہتے ہو۔ ایک نئی ریسرچ آئی ہے، جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، نیگیٹو بولتے ہیں، انہیں جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ کھوپڑا خراب ہوئے ہویا ہے، اوپر سے میسج سارے نیگیٹو جا رہے ہیں، جتنے مرضی ڈانڈ بیٹھکاں کٹھی جاوے اے دے پلے کا نہیں پڑنا۔ اور جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے میسیجنگ اتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ ساری باڈی ریلیکس ہو جاتی۔ میرے نبی نہ کسی کی غیبت سنتے تھے نہ کرتے تھے، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ برائی دیکھو نہ برائی سنو۔ انسان کے اندر نیگیٹو پازیٹیو نہیں ختم ہو سکتا، نہیں، ٹھیک ہے؟ اب نیگیٹو کدھر چل رہا ہے؟ یہ امجد کیا کرتا ہے، یہ احسان کیا کرتا ہے، یہ یوسف کیا کرتا ہے، ساری نیگیٹیوٹی ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی۔ اب تم کیا کرو گے؟ اس کو بند کر دو، مجھے یوسف کو نہیں دیکھنا، مجھے آصف کو نہیں دیکھنا، لیکن نیگیٹیوٹی تو ہے، وہ جائے گی کہاں؟ اب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا، پھر اللہ تمہیں اپنے نیگیٹو دکھانا شروع کر دے گا، تمہاری جو نیگیٹو طاقت ہے نا وہ تمہارے اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے گی۔ جب تم اپنے عیب دیکھو گے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے عیب نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑا انعام ہوگا۔ ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے اور اوروں کو برا سمجھتے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھ۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو اچھا سمجھ۔ وہ ہے نا ہمارے اقبال کا شاعر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنے من میں ڈوبنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اوروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اوروں کے عیب سننے چھوڑ دو، یہ اخبار پڑھنے چھوڑ دو، یہ ٹاک شو سننے چھوڑ دو، یہ نرا زہر ہے۔ ٹاک شو سن کے لگے گا کل پاکستان تے قیامت آمن والی، ایسے بے وقوف بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سب پیسے کا چکر ہوتا ہے، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں یہ میڈیا پتہ نہیں کیا ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے من میں ڈوبنا چاہتے ہو، طریقہ بتا رہا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ہے نا، تو اگر میرا نہیں نہ منتا نہ من اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوبنے کا راستہ آنکھیں بند کر لو، کس سے؟ اوروں کے عیب دیکھنے سے، اوروں کی کمیاں دیکھنے سے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اپنا من سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ کان بند کر لو، میں نے نہیں کسی کی برائی سننی، تو آپ کو اپنی برائیاں سنائی دینے لگ جائیں گی۔ میں نے نہیں کسی کی برائی کرنی،
تو آپ کے سامنے اپنی برائیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ چونکہ نیگیٹو طاقت بند نہیں ہو سکتی، وہ چلے گی، لیکن پھر چلے گی کہاں؟ آپ کے لیے چلے گی، آپ کے عیب دکھائے گی، آپ کی برائی دکھائے گی، آپ کی کمی دکھائے گی، آپ کو فکر پیدا ہو جائے گا کہ میں اسے کیسے ٹھیک کروں، تو آپ کی پازیٹیو طاقت پر خرچ ہونا شروع ہو جائے گی کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے۔ اگر آپ نے آنکھیں ادھر ہی فوکس رکھی تو اپنے آپ کو کبھی یاد نہ کر سکو گے، اپنے من میں کبھی ڈوب نہ سکو گے، ہمیشہ اوروں کے عیب دیکھتے دیکھتے مر جاؤ گے، اوروں کی پگڑیاں اچھالتے اچھالتے مر جاؤ گے، اور اللہ کی بارگاہ میں ذلت کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ کسی کے برا ہونے کے لیے یہ نہیں کہ وہ شرابی ہو، زانی ہو، سود خور ہو، میرے نبی نے کہا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو برا کہتا ہو، اوروں کو حقیر جانتا ہو، اوروں کو حقیر جانتا ہو۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سب کو اچھا کرتا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں سے دل صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو۔ ہمارے علاقے میں ایک فوتگی ہوگی تو ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کلخانی یہ وغیرہ، ہم اس میں ایک ہماری تہذیب چلی آ رہی، ہم جاتے ہیں، بیان وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک بیٹھے تھے صاحب، تو بڑی اچھی داڑھی، ٹوپی، تو میں ان کو آگے بڑھ کے سلام کرنے لگا، السلام علیکم، تو انہیں ہاتھ یہاں کر لیا، میں کہا پتہ نہیں لگا بھی میں ہاتھ میں لایا، میں کہا جی السلام علیکم، وہ بیچارے فوت ہو گئے۔ یہ نفرت ان کے اندر خود نہیں اٹھی، یہ ممبر سے سنو ہی بات نے ان کے اندر نفرت بھر دی کہ میں انسان تو ہوں، چلو میں ان کے نزدیک کافر ہوں گا، انسان تو ہوں، تو انسان سے مصافحہ کرنے میں کیا ہے؟ میرے نبی نہیں مصافحہ فرماتے تھے؟ جب آدمی اوروں کے عیب دیکھتا ہے تو نفرت یہاں تک چلی جاتی ہے کہ وہ جانور بن جاتا ہے، اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنے عیب دیکھتا ہے تو اس کے اندر انسانیت بیدار ہو، اپنے من میں ڈوب کر، اپنے من میں ڈوبنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، عیب دیکھنا چھوڑو، عیب سننا چھوڑو، عیب پڑھنا چھوڑو، یہ ٹاک شوز چھوڑو، یہ سارے منفی پروگرام چھوڑو، تو پھر تمہارے اندر کا سسٹم آن ہوگا، پھر تمہارے اندر کی وہ جو سافٹ ویئر ہے نا، وہ ابھی اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ بیدار ہوگا جب تم یوں کر لو گے، مجھے نہیں سننا، مجھے نہیں دیکھنا، پھر آپ کا اندر جاگے گا، پھر آپ خوبصورت ہوتے جاؤ گے، جب مرو گے تو اپنی روح کو دیکھو گے نورانی ہو کر ایسے نکلے گی کہ سارے عالم کو روشن کر کے اوپر جائے گی۔ تو بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ میں آخری بات بڑی اہم کی ہے میں نے، اپنے من میں ڈوبو، لوگوں کی کمیاں بولنا چھوڑ دو، دیکھنا چھوڑ دو، سننا چھوڑ دو، پڑھنا چھوڑ دو، پیغام محبت بن جاؤ، پیغام محبت بن جاؤ، پیغام محبت بن جاؤ، تو اللہ تمہیں اپنا آپ دکھا دے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک قول ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب آپ اپنے آپ کو پہچانو گے آپ اپنے رب کو بھی پہچانو۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ تو یہاں سے اٹھتے ہی جس سے لڑے ہو صلح کر لینا، جس سے جھگڑا اس سے معافی مانگ لینا، اور خاص طور پر خامن بیوی لڑے ہو تو جاتے ہی صلح کرنا بھائی۔ میں بہت بیان کیا کرتا ہوں، یہ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے رنگڑ، وہ بڑی اتھرے ہوندے ہیں، اتھرے پٹھی مردے ہوندے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ ایک دن میں نے ان کے گھر فون کیا، ان کی بیگم نے اٹھایا، وہ تھے نہیں، میں نے کہا بتا دینا میں نے فون کیا تھا، کہا جی اچھا۔ جب وہ آئے تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب ایک لطیفہ سنو، میں نے کہا سنو۔ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا تھارے مولوی کا فون آیا تھا، میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ میں نے کہا ارے اللہ کی بندی، میں انسان نہیں؟ کہا بالکل نہیں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ بتا تیری میری شادی کو کتنے سال؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہ 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے؟ کہ میں سر کو جانے لگا کہ میں تو کبھی نہیں بولا ہنس کے بیوی کے ساتھ۔ کہ ابھی تمہاری باتیں سن کے پتہ چلا، کہ ابھی تو جو انسان بنا ہے
آ کے پوچھتا بھی ہے، حال بھی پوچھتا ہے، ہنستا بھی ہے۔ بھائیو یہ زندگی مٹھی ہوئی ہے، اسے سیکھو اللہ کے واسطے۔ جتنا نماز کا سیکھنا ضروری اتنا گھر کی زندگی کا سیکھنا ضروری۔ علماء سے کہتا ہوں یہ اختلافی باتیں چھوڑ کر لوگوں کو دین سمجھاؤ، لوگوں کو معاشرت سمجھاؤ، لوگوں کو محبت سمجھاؤ۔ کیا آگ لگائی ہوئی ہے۔ اچھا ایک اور لطیفہ ہوا، ایک ہمارے زمیندار دوست تھے، ان کا نوکر ساتھ آتا تھا جماعت میں نا، ہوگا کوئی 60-65 سال کا، ہمارے علاقے کا ہی تھا، تو وہ میرے بیان سنتا رہتا۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا، مولانا صاحب ایس واری میں اپنی بیگم نو آکھیا ہے ہن تو میرا دل کریندا ہے تینوں منجی تے باواں تے تیرے پیر دھوتے پیواں۔ اس میں نے آکھا لخ لعنت اس اکھے تے، پتہ نہیں تمہیں میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اس نے لخ لعنت اس اکھے تے، 40 سال میرا سر کٹے تے ہن پہ آنا میں تیرے پیر دھوتے پیواں۔ کہ میں نے آکھیا مینوں اگے پتہ ہی کوئی نہ آئی نال بھائی بیویاں نال بھی چنگا کریندا، میں تو یہ سنیا بھی سوٹے ڈنڈے نال ہی چلیندا ہے۔ اے تو ہن مولانا صاحب دیاں گلاں سنیاں بھائی بیویاں نال بھی چنگا کریندا، تو میں تاں پہ آنا میں تیرے پیر دھوواں۔ اس نے کہا فٹے منہ تیرے پیر دھومن، ساری آدھی تو میرا سر دھوتا اس لیے لطرا۔ بھائیو یہ دین پڑھو، یہ دین سیکھو۔ صرف نماز تو نہیں ہے، 5 وقت کی نماز ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ سال کا 1 مہینہ روزہ ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ 24 گھنٹے کا دین سیکھو۔ بیوی سے کیسے، بیوی خاوند سے کیسے، دونوں اولاد سے کیسے، اولاد ماں باپ سے کیسے، بھائی سے کیسے، بڑوں سے کیسے، چھوٹوں سے کیسے، نوکر سے کیا معاملہ، ماتحت سے کیا معاملہ، افسر سے کیا معاملہ، تجارت میں کیا ہوں، زراعت میں کیا ہوں۔ زندگی کے ہر شعبے کو نبی کی سیرت سے روشن کرو۔ میرے نبی تو ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں جو روشن ہے، روشن ہے، روشن ہے اور روشن رہے گی، جسے کبھی کوئی گہرا نہیں سکتا، کوئی گم نہیں کر سکتا۔ ایک ہی تو میرے نبی اس کائنات کی واحد وسیلہ نجات ہیں، جن کے پیچھے چل کر دنیا کو منزل ملے گی، دنیا کو نجات ملے گی، ورنہ تو ادھر ادھر بھٹک کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ سارے بھائی اس کی نیت کرو۔ اور ایک چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں کہ ایک تو عید کے بعد اب سارے بھائی نا ضرور کچھ نہ کچھ وقت لگاؤ، چلے کے لیے جاؤ، 3 چلے کے لیے جاؤ، اس کے ذرا ارادوں کا اظہار تو کر دو کھڑے ہو کر۔ www.darsulquran.com واہ 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 واہ، اللہ بہت قبول کرے، بہت کو۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اور ایک تشکیل چھوٹی سی یہ کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ نے ارادے کیے چلے 4 مہینے کے۔ ایک کام کرو سارے، ہر مہینے 3 دن لگایا کرو، ہر مہینے 3 دن، ہر مہینے 3 دن کرو گے نا انشاءاللہ۔ اور جمعرات کو مدنی مسجد، ٹھیک ہے؟ اللہ قبول کرے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے رب تیرا کرم ہوا، تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، رمضان کا عشرہ گزروایا، باقی 2 عشرے بھی عافیت سے گزروا دے، روزے رکھنے کی توفیق دے، آپس کی محبت کی توفیق دے، ہماری تراویح قبول فرما۔ جس نے یہاں قرآن پڑھا ہے اس کا پڑھنا قبول فرما، جنہوں نے سنا ان کا سننا قبول فرما، جس گھر میں پڑھا سنا گیا اس گھر میں برکتیں نازل فرما۔ جہاں جہاں مساجد میں حفاظ علماء قرآن سنا رہے ہیں، قرآن کے خلاصے بیان کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، کچھ تیرے بندے عمرے پر پہنچے ہوئے ہیں، کچھ تیرے بندے اعتکاف میں حرمین میں بیٹھ چکے ہیں، ان سب کی بندگیاں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، ہمارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما، ہمارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما، ہمارے اندر امت پنے کو زندہ فرما، ہمیں فرقوں سے نکال دے، ہمیں تعصب سے نکال دے، ہمیں نفرتوں سے نکال دے، ہمیں محبتوں والی زندگی عطا فرما، ہمارے ممبر کو محبت کی جگہ بنا دے، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل بنا دے، ہمارے ججوں کو عادل بنا دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہماری عورت کو حیا والا بنا دے، ہمارے مردوں کو غیرت والا بنا دے۔ یا اللہ آپس کی نفرتیں مٹا کر محبتیں پروان چڑھا دے۔ یہ جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں مرد عورت، تو ہی جانتا ہے کہاں کہاں سے آئے ہیں، سب کا آنا قبول فرما لے، سب کی حاضری قبول فرما لے، سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ ہم میں سے جتنوں کے اہل عیال والدین تیرے پاس پہنچ گئے،
ان کی قبریں روشن فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ عافیت والی موت مقدر فرما، دکھ والی موت سے بچا، ہسپتالوں والی موت سے بچا، ہنستے کھیلتے اپنے پاس بلا، جب آئیں تو ہمیں مل کے خوش ہو، ہم تجھے مل کے خوش ہوں، ہماری زندگی کے آخری ایام سب سے بہتر کر دے، ہمارے اعمال آخری سب سے اعلیٰ کر دے، ہماری ملاقات کا دن سب سے عالی شان دن بنا دے، یا اللہ پوری امت مصیبتوں میں آئی ہوئی ہے، اپنے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل پوری امت کو ان مصیبتوں سے نکال لے، مصیبتوں سے نکال لے، آپس کی عداوتیں ختم فرما دے میرے مولا۔ جتنے بھائی کوئی بیماریوں میں، بہنیں مستورات، مرد عورت، ان کو صحت کامل عطا فرما، جہاں لڑائی جھگڑے کھڑے ہو گئے وہاں صلح کر دے، میاں بیوی کی لڑائی، اولاد ماں باپ کی لڑائی، بھائی بھائی کی لڑائی، پارٹنر کی لڑائی، یہ لڑائیاں ختم فرما کے الفتیں قائم فرما دے، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے دیس پر رحم فرما، اس کی حفاظت فرما، اندر کی سازشیں باہر کی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دریاؤں کو رواں کر دے، ہماری روشنیوں کو زیادہ کر دے، اس زمین کے خزانوں کو باہر نکال دے، آسمان سے برکتیں اتار دے، ہماری قیادت عدل والوں کے ہاتھ میں دے، ہماری قیادت دیانتداروں کے ہاتھ میں دے، ہمیں بددیانت لوگوں سے بچا، ہمیں خائن لوگوں سے بچا، ہمیں ظالم لوگوں سے بچا، ہمیں ایسے لوگوں سے بچا جو ہمیں بیچنے پر تل جائیں، ہمیں ایسے لوگوں سے بچا جو اپنے پیٹ کے ایندھن کے پیچھے اوروں کے چولہے بجھا دیں، یا اللہ اپنے گھر بھرنے کے لیے اوروں کے گھر ڈھا دیں، ہمیں ایسے ظالم فرعونوں سے بچا اے میرے مالک، جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو پکڑا، ہمارے فرعونوں پر بھی اپنی گرفت کو مضبوط فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کو پکڑا تو ہمارے نمرودوں کی بھی پکڑ فرما، جیسے تو نے یمن کے شدادوں کو پکڑا ہمارے شدادوں کو بھی پکڑ فرما۔ تو اس کے آگے تو بلائنڈ ہے سب کچھ، کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کہاں پناہ ملے گی؟ تو میں نے اندھیرے میں سفر شروع کیا تھا، میرے سامنے نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی منزل تھی، اور گھر سے نکل جانے کا بوجھ الگ تھا، اور آگے خوفناک نظر آ رہی تھیں شکلیں کہ کیا بنے گا میرا۔ میں تو رضائی بھی گر جاتی تھی تو نوکر کو بلا کے کہتا تھا رضائی میرے اتے پا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اوے بشیریا جی ایدیا رضائی میرے اتے پا۔ اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے ایک چھوٹا سا بستر بنایا، 300 روپے جیب میں ڈالے، اللہ کا نام لے کے چل پڑا۔ وہ میرا سفر آج فروٹفل ہو کر مجھے یہ سامنے سارا نقشہ دکھا رہا ہے۔ سوچتا ہوں کاش میرا باپ ہوتا تو اپنے اس جملے سے شرمندہ ہوتا، تو مولوی بن کے کرنا کی، تینوں پوچھنا کہیں۔ اور میرے چاچا کہتے تو روٹی کتوں کھاسے، یعنی اتنی بڑی جائیداد اللہ نے دی ہوئی، وہ تو روٹی کتوں کھاسے، تینوں کسی جتی تے نہیں لکھنا، چھولیاں دی دال کھاسے پیا۔ جس طرح میرے اوپر وار ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے زبان کا زخم بڑے سے بڑے ہتھیار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ عربی کا شعر یاد آ گیا، جراحات السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزوں کے زخم بھی بھر جاتے ہیں، اور جو زخم زبان لگاتی ہے وہ ساری زندگی نہیں بھرتا۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں نے شکرانے میں کوئی فخر کے لیے نہیں، اللہ کے شکر میں نے یہ بات کی ہے، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے 82 کا اولڈم یاد آ رہا ہے، جب 2 دن کی پوری محنت کے بعد 50 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے تھے۔ آج بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں، بہنوں کو دیکھ رہا ہوں، بیٹوں کو دیکھ رہا ہوں، بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں،
میرے تو خوشی کے آنسو میرے اندر ہی گر رہے ہیں. اور چونکہ فیملیز ہیں تو میں تھوڑی اللہ کے نبی کی فیملی لائف بتاؤں گا، چونکہ ہمارا علم بھی غلط ہو گیا ہے اور ہمارا عمل بھی غلط ہو گیا ہے. پوری دنیا کے انسان سمیت مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، جب بڑا گھر ہوگا تو ہماری لائف اچھی ہو جائے گی، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے، اور ہم ہائی سوسائٹی میں ہمارے ریلیشن ہوں گے تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی. یہ دھوکہ پوری دنیا کو لگا ہوا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ آیت تو اللہ نے کافروں کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں صرف موت تک کی زندگی کا فکر چڑھا ہوا ہے، جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ ان کے سامنے ہی کوئی نہیں ہے، کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی. ہمارا فیوچر کل نہیں ہے، ہمارا فیوچر قبر ہے، ہمارا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے، کل سے نہیں شروع ہوتا. تو ہم چونکہ پیدائشی طور پر ان پڑھ پیدا ہوتے ہیں، اب دیکھیں ساری مخلوق پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی. ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، اور 10 کروڑ چیونٹیوں کا دماغ کٹھا کر کے تولا جائے تو 20 گرام بنتا ہے. تو اس چھوٹے سے دماغ سے اور 1 سینٹی میٹر کی آنکھ سے وہ لائن کیسے بناتی ہے؟ کس نے سکھایا اس کو لائن بنانا؟ آپ کے ٹیبل پر شہد کا قطرہ گرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیاں وہاں پہنچی ہوتی ہیں. ہمارے ناک تو کافی بڑے ہیں، ان کا تو ناک نظر ہی نہیں آتا، کس طرح وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں؟ یہ علم انہیں کہاں سے ملا ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدی. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رب وہ ہے. فرعون نے پوچھا من ربکم یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدی. میرا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا. اب شیر کے آگے گھاس رکھ دیں، بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا. بکری کے آگے آپ بریانی رکھ دیں، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی. شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھ دیں، چاہے ڈاکٹر بھی ہوگا ضرور کھائے گا. تو انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اور یہ ہمارے پوتوں کو نا بلیاں رکھنے کا شوق ہے، تو وہ بلیوں کے بچے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں، اور وہ گھسٹتے گھسٹتے ماں کے دودھ تک چلے جاتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا تو مائیں دودھ اس کے منہ میں دیتی ہیں، کوئی لیتا ہے کوئی لیتا ہی نہیں، تو فیڈر پہ چڑھا دیتی ہیں. اس بلی کے بچے کو کیسے پتا چلا، ابھی آنکھ بھی بند ہے، کہ ادھر میری ماں ہے اور یہاں میری غذا ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ یہ علم میرے اللہ نے دیا ہے. ہمارا بچہ جس دیس میں ہوگا وہاں کی زبان بولے گا، سیکھے گا. اگر آپ بچے کو 4 سال کے لیے کچھ نہ سنائیں تو وہ گونگا ہو جائے گا، ایک لفظ نہیں بول سکے گا. اور چڑیا کا بچہ نکلتے ہی چوں چوں کرتا ہے.
کوئل کا بچہ نکلتا ہی کو کو کرتا ہے، اور کتے کا بچہ نکلتا ہی بھوں بھوں کرتا ہے۔ وہ یہ لینگویج کہاں سے سیکھتے؟ وہ سب سے بڑی لینگویج ہے کھوتے کی، کہ ساری دنیا کو ہلا دیتے۔ میں آپ کو مثالوں سے بات پیش کر رہا ہوں۔ سانپ کو پھنکار کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے جس سے میں اپنے شکار کو مار سکتا ہوں؟ اسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ عقاب کی اتنی لمبی اڑان، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ ڈائیو لگاتا ہے، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ کون ہے؟ ہم تو 80 کلومیٹر پہ 80 میل پہ جا رہی ہو گاڑی ہے، اور سکرین کھلی ہو تو آنکھیں ہماری پھٹ جائیں گی۔ وہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے ڈائیو لگاتا ہے اور آنکھیں ایسے کھلی رکھتا ہے، اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جا کر ان کے اوپر وہ جھپٹتا ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اللہ نے پوری آیت اتاری، یہ پرندوں کو تو دیکھو، انہیں کون سکھاتا ہے اڑنا، پر پھیلانا، پر سکیڑنا؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرند عقاب جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے۔ ان کو کون سکھاتا ہے؟ گدھ مردار کھاتا ہے، عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے۔ ہم گئے کینیا، تو وہاں وہ 5000 کلومیٹر کا جنگل ہے، تو میں نے کہا یار ہمیں جنگل لے جاؤ۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے ہیں، جنگل لے گئے۔ صبح ہمیں گائیڈ لے کے نکلا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گدھ ایک مردار گوشت کو نوچ رہا تھا، عقاب ایک تازہ ہڈی کو کھا رہا تھا۔ یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ کیسے سیکھتے ہیں؟ اور انسان سیکھ سیکھ کے بھی غلط کرتا ہے، صحیح سمجھ کے بھی غلط کرتا ہے۔ درختوں میں چلے جاؤ، کبھی سیب پہ آم لگے، کبھی آم پہ انگور لگا، کبھی کریلا کسی درخت پہ لگا، بیل سے نکلتا ہے۔ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اس نے تربوز دیکھا بیل کے ساتھ لگا ہوا، اور آم دیکھا تو درخت پر چھوٹا چھوٹا، کہنے لگا واہ میرے اللہ، ایک ہی کیتا ہے، ایڈا وڈا تربوز چھوٹی جی ول دے نال تے چھوٹے چھوٹے آم ایڈے وڈے درخت دے نال، تو ایک آم گرا، ہائی او گنجا آم گرا یہاں، اللہ شکر ہے مولا سمجھ آ گئے، اگر یہ تربوز ایتھے ہوندا تو میرا تو سر پاٹ گیا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو۔ اگر زندگی کو اچھا بنانا ہے، خوشیوں والا، اللہ کی قسم آپ لوگوں کو زندگی ہم سے زیادہ پریشان۔ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل لوٹے جا رہے ہیں، آپ کی ہر چیز سیٹ ہے، لیکن آپ کی زندگی دکھی ہے۔ 1982 سے میں آ رہا ہوں یورپ میں، تو میں صرف سنی سنائی نہیں، دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ آپ کی زندگی بہت دکھی۔ میرے ماموں آئے تھے یہاں، جیسے پہلے لوگ آتے تھے چھپ چھپ آ کے، ایک بحری جہاز میں چھپ گئے، پھر وہ بہت بڑے مالدار بن گئے، کروڑوں پتی ہو گئے ہیلی فیکس میں۔ تو میں 82 میں آیا تو ان سے ملا، میں نے کہا ماموں ہماری جماعت آئی ہے، آ کے تھوڑا ٹائم دے دیں۔ پتر مینو ویل کوئی نہیں، ایک پتر مینو ویل کوئی نہیں، اور 50 پاؤنڈ میرے بوجھ پا دے انہیں، پتر مینو ویل کوئی نہیں۔ سن 2000 میں میں لنڈن پہنچا تو ان کے فون پہ فون، بیٹا مینو آ کے مل، بیٹا مینو آ کے مل۔ میں آخیا ماما جی خیر تو ہے، اگے تو تنوں ویل کوئی نہیں ہوندی، ہونا دیو مینو آ کے مل، بس تو آ نا۔ میں گیا تو ڈیوزبری، وہاں سے میں ہیلی فیکس گیا تو گھر میں اکیلے بیٹھے تھے،
ویسے کہنے لگے بیٹا اے ویکھے ہی میرا 6 بیڈ روم گھر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں 6 بیڈ روم گھر کوئی عام آدمی نہیں خرید سکتا، ایک مالدار آدمی ہی خرید سکتا ہے۔ وہ کہ سارا ویلا پہ میرے سارے پتر میں نے چھوڑ کے چلے گئے، میری اولاد میں نے چھوڑ کے چلی گئی۔ آج 26 سال بعد میں نے سمجھ آئی کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے سی، پاکستان میں نے چٹنی روٹی تب ملی جنت۔ اور میری تھوڑی دیر بعد میری مامی آ گئی، تو وہ یہی بات چل پڑی کہ نہ بیٹے ساتھ رہے، اور میں نے سارا کاروبار بند کر کے ساری پراپرٹی کرائے پہ دے دی ہے، اس سے بھی اتنے پیسے آتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا۔ تو وہ میری مامی کہنے لگی پتر یہ ملک ویکھن دے ہیں، رہن دے نہیں، یہ ملک اس کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہاں کا بڑھاپا کتنا خوفناک ہے، اور یہاں کی بھاگ دوڑ، بھاگے جا رہے ہیں، جاب 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 جاب، کس قدر آپ کی ٹائٹ آپ کی نسیں کھچی ہوتی۔ ہمارے تو غریب لوگ اب بھی حکا پکا کے بیٹھے ہیں، آپ تو اس فراغت کا مزہ لے ہی نہیں سکتے، آپ نوکر نہیں رکھ سکتے۔ بڑے سے بڑے مالدار کو نوکر کے بغیر سارے کام میاں بیگم خود کرتے ہیں۔ رات وہ ایک نوجوان نے کہا جی میری نئی رولز رائس ہے، میں اس میں آپ کو لے جاؤں گا مسجد۔ ٹھیک، تو رولز رائس لے کر آیا، بالکل نہیں تھی وہ جگہ۔ تو میں نے بیان میں کہا یہ ایک نوجوان مجھے رولز رائس میں لے کر آیا ہے، یقیناً اس کو ہوگا کہ میں دکھاؤں مولانا کو، لیکن بات یہ ہے کہ پٹرول تو آپ ہی پیندا ہے، اور ٹائر بھی آپ دھوندا ہے، تے میٹ بھی آپ صاف کردا ہے۔ ساڑی تو سزوکی تے 2 ڈرائیور ہوندے نے، ایک صبح دا ایک شام دا۔ اس پہ تاڑی بجاؤ۔ ہماری زندگی بہت لیوش ہے، آپ کی زندگی ٹف ہے، ٹف، ٹائم کوئی نہیں، بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، اچانک موت کا جھٹکا لگتا ہے اور میں اور آپ زیرو ہو جاتے۔ ٹک ہرس و حوث، پرانی اردو ہے بعد میں ترجمہ کروں گا۔ ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ اکبر الآبادی کا شعر ہے، کہتا ہے تھوڑا آرام سے چل اس دنیا میں، دوڑ نہ لگا دوڑ نہ لگا، کماؤ۔ میرا اللہ کہتا ہے فانتشروا فی الارض، جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، میرا رزق تلاش کرو، لیکن دوڑ نہ لگاؤ۔ یہ ریس لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ ریس ٹریک پر تو ٹھیک ہے، 100 میٹر ہے، 1000 میٹر ہے، لیکن اس ریس کے آگے میں تو قبر ہے، اور جو ہی موت آتی ہے تو طارق جمیل کا نام اڑ جاتا ہے اور میت ہو جاتا ہے۔ بیٹے بھی کہتے ہیں میت، رشتہ دار کہتے ہیں جنازہ، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں منجی، منجی چاہو بھائی، منجی چاہو بھائی، چارپائی اٹھاؤ، نام 1 سیکنڈ میں مٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تیزی نہ دکھا، آرام سے کما۔ ایک حدیث یاد آ گئی، وہ بھی بعد میں سناتا ہوں۔ نہ در بدر کی ٹھوکریں کھا، کنات سے کاروبار کر، جاب کر، یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ اور جس دن بنجارہ ہوتا ہے، پہلے جب شہر دور تھے تو موبائل بازار چلتے تھے، موبائل بازار، تو وہ ایک جگہ جا کے خیمے لگاتے تھے اور آس پاس کی بستیوں کے لوگ آ کر خریداری کرتے تھے۔ تیسرے دن وہ اپنی دکانیں لپیٹ کے آگے چلے جاتے تھے، تو ان کو بنجارہ کہتے تھے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ
کہ جب لاد چلے گا بنجارا تو پیچھے ویرانی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ ہم چونکہ کچھ نہیں جانتے، ہر جانور سب کچھ جانتا ہے۔ کتا آئے گا بھاگتا ہوا، پانی میں چھلانگ لگا کے آگے نکل جائے گا، کہ اسے پتہ ہے مجھے تیرنا آتا ہے۔ ہاتھی آئے گا، وہ میں نے وائلڈ لائف میں دیکھا ہے، وہ نہیں گھسے گا، وہ پہلے پاؤں ڈالتا ہے ایسے ایسے کر کے، کیونکہ ہاتھی کو تیرنا نہیں آتا، وہ ایسے ایسے کر کے پاؤں ڈالتا ہے۔ جب اس کا پاؤں لگ جاتا ہے پھر وہ دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے، پھر اس کو ایسے ایسے کر کے دیکھتا ہے، پھر وہ اگلا پاؤں اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو پیدائشی علم دیا ہے، ہم جاہل ہیں۔ ایک تو موت کے بعد کی زندگی ہمارے سامنے ہی کوئی نہیں، اور میرے رب نے بتایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کے غم زیادہ ہیں، خوشیاں تھوڑی ہیں، دکھ زیادہ ہیں، راحتیں تھوڑی ہیں، اندھیرا زیادہ ہے، اجالا تھوڑا ہے۔ تو اللہ کو پہچانو، لا الہ الا اللہ۔ ہماری زندگی کی پہلی بنیاد ہے کہ ساری کائنات کا مالک، للہ ملک السماوات والارض، اس ساری کائنات کا بنانے والا، خلق السماوات والارض، اس ساری کائنات کو چلانے والا، یدبر الامر من السماء الى الارض، سورج چاند کو گردش کو بنانے والا، الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، رات کو لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا، دن کو لانے والا، وجعلنا النہار معاشا، اوپر آسمان بنانے والا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اس میں سورج کو دہکانے والا، وجعلنا سراجا وہاجا۔ ایک سیکنڈ میں ہیلیم ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس تبدیلی میں جو دھماکہ ہوتا ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی انرجی بنتی ہے، ایک سیکنڈ میں سورج اتنی انرجی بناتا ہے، اور وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں۔ وہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے نکلتا ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں غروب ہوتا ہے۔ تو اس پر کون قابض ہے؟ کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ پیچھے سے سنو، ہمارا رب کون ہے بھائی؟ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارے رب اللہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ دیکھو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، اور گجراتی خدا کہتے ہیں، اور پٹھان خدائے پاکا، اور ہی لمبا لے جاتے ہیں۔ سب سے کہتا ہوں اللہ کہو، اللہ کا نام اللہ ہے۔ جب آپ خدا کہتے ہو، خدا تو کسی انسان نے بنایا ہے، اور خدا کی جمع ہوتی ہے خداؤں کی پوجا۔ اللہ کے نام کی کوئی جمع نہیں ہے، سنگل اللہ، اللہ۔ اور اللہ نے اپنا نام ایسا بنایا کہ ایسے حرف لایا جس میں نقطہ بھی نہیں، کہ میرے نام کو نقطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ۔ اپنے حبیب کا نام بنایا محمد، کوئی نقطہ نہیں۔ اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ پھر کلمے کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ تو اللہ بولا کرو، اللہ کہو میرے ساتھ، اللہ، سب کہو اللہ، تھوڑی آواز ہے، اللہ۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا،
اور اللہ خوش ہو رہا ہے آپ سے سن کر کہ میرے بندے بندیاں مجھے پکار رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ، اللہ تعارف کراتا، میں بتاؤں، میں تمہارا بنانے والا پالنے والا رب ہوں، میرا نام ہے اللہ۔ میں کیا کرتا ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، میں نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ آج تک ٹکریں مار رہے ہیں سائنسداں، یہ کائنات کس نے بنائی؟ کوئی کہتا ہے شروع سے ہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرا رب کا قرآن، میرے نبی کا قرآن کہتا ہے اللہ نے زمین آسمان بنائے، پھر کیا کیا؟ یغشی اللیل النہار، اس میں دن اور رات کا نظام چلایا، دن آگے رات پیچھے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، لمبے ہو رہے ہیں چھوٹے ہو رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں لمبے ہو رہے ہیں۔ کیا سسٹم ہے! الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تابع، چاند بھی تابع، ستارے بھی تابع۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو خالق بھی اللہ ہے اور بادشاہ بھی اللہ ہے۔ اتنی بڑی بادشاہی کو دیکھتا کیسے؟ دیکھو مجھے آپ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں، آپ تو روشنی کی وجہ سے میری شکلیں دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ پیچھے والوں کی شکلیں نظر نہیں آ رہی، اور اتنی بڑی کائنات ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ پتہ ہے تمہارے رب کی آنکھ کیسی ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرا رب کہتا ہے رات اندھیری ہو، کالے بادل ہوں، پہاڑ کالا ہو، کوئی سبزہ نہ ہو، پتھر کالا ہو، کوئی اس پہ سبزہ نہ ہو، اور اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو۔ اللہ کہاں ہے؟ عرشوں پر۔ چونٹی کہاں چل رہی ہے؟ کالی رات میں، کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، اور وہ خود بھی کالی ہے۔ میرے رب یہ نہیں کہہ رہے کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے تیرا رب عرش وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، زینب سلمہ کو نہیں دیکھ رہا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم 3 بیٹھ کے کوئی بدماشی کرو تو چوتھا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 5 مل کے کوئی نافرمانی کرو تو چھٹا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ولا ادنی من ذلک، 3 کے 2 ہو جاؤ، 2 کا 1 ہو جاؤ، ولا اکثر، 5 کے 50 ہو جاؤ، الا هو معاہم اینما کانوا، کدھر بھاگو گے؟ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو اپنی بنیاد بناؤ لا الہ الا اللہ۔ دیکھو نا، ایک کاپی پہ آپ 0 0 0 0 0 لکھتے جاؤ تو کچھ آپ نے لکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا۔ پہلے 0 کے ساتھ 1 لگا دو تو اب کتنی بڑی رقم بن گئی۔ ہر 0 نے دوسرے 0 کو طاقتور کر دیا کہ پیچھے الف ہے۔ اس زمین آسمان میں، ان سمندروں میں، اس کے ایٹم میں، اس کے سونے میں، اس کے چاندی میں، اس کے پتھر میں، اس کے پہاڑ میں، اس کے میدان میں، اس کے صحرا میں، اس کے جنگل میں، اس کے شہر میں، اس کی مشینوں میں، اس کے جانوروں میں، اڑنے والوں میں، تیرنے والوں میں، ڈسنے والوں نے، پھاڑنے والوں کے پیچھے الف ہے اللہ۔ اللہ اپنی الف کو ہٹا لے، اللہ کی قسم سب 0، سب 0۔ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، جمعے کا دن ہوگا، جمعہ کی رات گزرے گی، رات اور دن جدا ہو رہے ہوں گے، اور رات کہے گی کل آؤں گی، دن کہے گا میں اب جا رہا ہوں، پرندے گھونسلوں سے نکل رہے ہوں گے، اور انگلینڈ والے جاب پہ جانے کے لیے فٹافٹ ناشتے کر رہے ہوں گے، چلو جو کچھ لبدا ہے لبوں میں چھپاؤ تے بس کھاؤ۔ اور میں نے ایک گورے کو دیکھا ٹائلٹ میں بھی جا رہا تھا اور کھا بھی رہا تھا، ہیٹھوں کڑدا پیا اور تو پاندا پیا۔ تو بڑی رنگین صبح ہوگی،
दुकानदार दुकानों को भागे जा रहे हैं, जिम्मेदार खेतों में जा रहे हैं। अब हमारी सकाफत, औरत नाश्ते के लिए आटा गूंद रही है, कोई आटा गूंद के रोटी बना रही है और तवे पे ऐसे डाल रही है, और कोई बच्चे को नवाला बना के यहाँ तक लाई है उसके मुंह में। और मेरे नबी ने फरमाया कि दुकान पे दुकानदार से गाहक कपड़ा खरीद रहा होगा और वो कपड़े को नाप कर कैंची ऐसे उसने रखी होगी और गाहक जेब से पैसे निकाल के गिन रहा होगा। इतना नक्शा मेरे नबी ने खींचा। और परिंदे उड़ उड़ के आ रहे होंगे और मंडियां खुल रही होंगी, बाजार खुल रहे होंगे, शाही ताज पहने जा रहे होंगे, कहीं शादी हो रही होगी, कहीं नगमे हो रहे होंगे, कहीं रक्स हो रहा होगा कि फ़इज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा, एक खौफनाक आवाज आएगी, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जमीन कांपने लगेगी, इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज अंधा हो जाएगा, व इज़न नुजूम कदरत, तारों की रोशनी खत्म हो जाएगी, व इज़ल जिबालु सुय्यरत, पहाड़ रेत बन जाएंगे, व इज़ल इशारु उत्तिलत, जानवरों को कोई पूछने वाला नहीं होगा, व इज़ल बिहारु सुज्जरत, समंदरों में आग लगेगी। ये थोड़ा सा नक्शा मैं आपको बता रहा हूँ। इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। और जब वो धमाका होगा तो माँ के हाथ का नवाला बेटे के मुंह में नहीं जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तवे पर जाती हुई रोटी तवे पे नहीं जाएगी, नीचे गिर जाएगी। दुकानदार की कैंची कपड़ा नहीं काटेगी, नीचे गिर जाएगी। गाहक के पैसे आगे जाने के बजाय यूं बिखर जाएंगे। खेत में हल चलाने वाले का हल उड़ के इधर जाएगा, वो इधर जाएगा। परिंदे आवाजें निकालेंगे और आवाज तेज होते होते सूरज को अंधा होता देखेंगे, सितारों को अंधा होता देखेंगे। इंसान सबसे आखिर में मरेगा। पहाड़ों को रेत बनता देखेंगे, 7 समंदरों में आग देखेंगे। इंग्लैंड के तो चारों तरफ ही पानी है, आग भड़क गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के आग है तो समंदरों में आग लग जाएगी। मछलियां तड़पती हुई बाहर निकलेंगी, जानवर भागेंगे, माँ भागेगी। मेरा रब कहता है यौम तज़हलु कुल्लु मुर्ज़अतिन अम्मा अर्ज़अत, जिस माँ ने छाती से बेटे को लगाया होगा दूध पिलाने के लिए, ऐसे उछाल के फेंक देगी, तू मर मैं बच जाऊं। जो बूढ़ी माँ को लेके जा रहा होगा वो माँ को धक्का देगा और खुद इधर भागेगा। बीवी खामन से भागेगी, खामन बीवी से भागेगा, बच्चे माँ बाप से भागेंगे, माँ बाप बच्चों से भागेंगे, दुकानदार दुकानें छोड़ के भागेंगे, खजाने वाले खजाना छोड़ के भागेंगे, हुकूमतों वाले तख्त से भागेंगे। लेकिन आज भागने की कोई जगह नहीं है। एकदम आसमान फटेगा, सितारे बर्बाद होंगे, समंदरों में आग लगेगी, हिमालय पहाड़ भी रेत बन के उड़ने लगेगा और इंसान फिर पतंगों की तरह, परवानों की तरह उड़ने लगेंगे और फिर सब मौत की नींद सो जाएंगे। कोई रोने वाला नहीं, कोई कफन देने वाला नहीं, कोई कब्र खोदने वाला नहीं, कोई आंसू बहाने वाला नहीं। सबसे आखिर में शैतान पकड़ा जाएगा। जब इजराइल आएगा ना तो ज़मीन में डाई लगाएगा, डाइव करेगा, रो जाके दूसरी तरफ से निकलेगा। आगे फिर मौत का फरिश्ता, फिर वो डाइव लगाएगा और ज़मीन के अंदर से तीसरी तरफ निकल जाएगा, आगे मौत का फरिश्ता होगा। फिर वो डाइव लगाएगा और चौथी तरफ निकलेगा, आगे मौत का फरिश्ता खड़ा होगा। फिर वो बेबस होके कहेगा मुझे कहाँ ले जाओगे? क्या जो तूने मांगा था, तेरे ठिकाने जहन्नुम की तरफ। सबसे आखिर में शैतान मरेगा, फिर पहले आसमान के फरिश्ते मरेंगे, आसमान बिखर जाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। हो फिर अल्लाह इजराइल से पूछेगा
کون باقی ہے؟ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے 4 اور ہم 4، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل۔ تو میرا اللہ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتوں کی روح نکال دے۔ تو عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا اور فرشتے گر کے مر جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے، کہے گا یا اللہ یہ ہم 4 باقی ہیں۔ فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کی جان نکال لے۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لے۔ اللہ کہیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اگر میں کسی کو زندہ رکھتا تو اپنے حبیب کو رکھتا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلایا۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور میں۔ اسرافیل سور پھونک رہا ہوگا تو اللہ کہیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، جان نکال لے اس کی۔ تو سور اڑ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا اور اسرافیل گر جائے گا، پیچھے رہ گیا ساڑا بیلی اسرائیل کلا۔ تو اللہ فرمائے گا کون باقی؟ ہماری تو ٹانگیں کانپتی رہیں، جو کانپیں ٹانگتی رہیں موت کے ڈر سے، آج اسرائیل نے بھی پتہ لگ جانا ہے، وہ بھی انجن کرے گا، کیونکہ سب کی جان نکالتے اسے کیا پتہ چلتا ہے، آج وہ اپنی نکلنی ہے تو وہی ایسے ایسے کر رہے گا۔ اللہ کہے گا کون باقی؟ کہ اب تو میں ہی باقی۔ مت فإنک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو جب اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے پھٹ جاتے، اتنی چیخ مارے گا اور مر جائے گا۔ اور پھر میرا اللہ کہے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ؟ پھر کہے گا این الجبارون، کدھر گئے ظالم فرعون؟ پھر اللہ کہے گا این المتکبرون، کدھر گئے تکبر کرنے والے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی حکومت ہے؟ تو پھر کوئی ہے نہیں جواب دینے والا۔ اللہ کہے گا خود للہ الواحد القہار، آج اکیلے طاقتور اللہ کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وسأعیدها، میرے بندو میں نے تمہیں بنایا، دنیا کو بنایا، پھر تمہیں مارا، پھر دنیا کو فنا کیا، اور پھر جلد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ او میرے بھائی بہنوں، یہ وہ دن ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ کیسے طاقتور لہجے میں اللہ نے اس کی بربادی بتائی ہے۔ تو اپنی آخرت بچا کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے، آخرت بچا کے اللہ کے حبیب کو راضی کر کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے۔ 1027 عیسوی میں محمود غزنوی فوت ہوا، 33 برس حکومت کی، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور اس کی قبر پھٹ گئی۔ جب انہوں نے قبر کو کھول کے صاف کرنے کے لیے دوبارہ تعمیر کرنے لگے تو دیکھا محمود غزنوی کی لاش ایسے پڑی تھی جیسے کوئی ابھی دفن کر کے گیا ہے۔ بادشاہ
کاروباری نہیں، بادشاہ، 33 سال کی حکومت۔ قبر تو صرف نبی اور شہید کو چھوڑتی ہے، باقی سب کو کھا جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اسپیشل رعایت دیتا ہے۔ اس میں ایک بادشاہ کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، اس نے کیسے حکومت کی 33 سال، دنیا کی سب سے بڑی حکومت، اور قبر کی مٹی اس کو کھا نہیں سکی۔ کہ اللہ تک پہنچنے کا بہت آسان راستہ ہے کہ اللہ ایک سیکنڈ میں راضی ہو جاتا۔ زندگی بھر گناہوں میں گزری ہو، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر، اسی وقت اللہ سارے معاف کر دیتا۔ کیا شان ہے میرے رب کی، کیا رحمت ہے میرے رب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا، وہ روزانہ نئی لڑکی لے کر آتا تھا برائی کرنے کے لیے۔ ایک رات 60 دینار میں ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ 60 دینار کوئی 15-20 لاکھ روپے بنتا ہے پاکستانی، 15-20 لاکھ روپے میں ایک لڑکی لے کر آیا۔ جب اس نے کمرے کو بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کہ میں زبردستی تو نہیں لایا ہوں، سودا کر کے لایا ہوں۔ تو وہ اور رونے لگی، کہنے لگی کفل، میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بننے پر مجبور ہو جاتی۔ میں نے تو طوائفوں میں کام کیا ہے، ان کی کہانیاں سن کر میرا جگر پھٹتا تھا۔ میں نے صرف طوائف کو بیٹی کہا تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ مولانا صاحب سن تک کوئی بیٹی نہیں آندا، تسی ایڈے وڈے عالم ہو، تسی میں نے بیٹی آخر ہے۔ پھر جو میں نے ان کی کہانیاں سنی، انہیں طوائف بنانے والے سب چودھری صاحبان، سیٹھ صاحبان، سردار صاحبان، بیوروکریٹ، جرنیل، ان بدبختوں نے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنایا ہے۔ تو کفل اس کے آنسو دیکھ کے رونے لگا، کہا میری بہن ہے تو جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا واپس، اور جو پیسے تجھے دیے ہیں وہ حلال ہیں تیرے لیے، واپس نہیں لوں گا۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ساری زندگی اس کام میں گزری، شراب اور زنا، اور اس کے آنسو دیکھ کر وہ رویا اور کہا یا اللہ میری توبہ۔ اللہ معاف کرنے میں کتنی جلدی دکھاتا ہے۔ وہ گھر پہنچی اور کفل مر گیا، جوانی، کوئی بیماری نہیں، اچانک مر گیا۔ اب یہ وہ شخص تھا، کل اگر اس کی ڈیڈ باڈی ملتی تو کوئی اس کو نہ غسل دیتا نہ اس کی چارپائی اٹھاتا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ کس رب سے لڑائی لڑ رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرا رب کہتا ہو کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان، کیا پیار ہے ان الفاظ میں۔ یہ مائیں بیٹھی ہیں نا، یہ کہتی ہے ہائے میرا لال، ہے نا، ہائے میرا جگر۔ تو وہ ہم لفظ تو سنتے ہیں، لیکن جو اس میں پیار کا شہد ہے، کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا ترجمہ ہے؟